قوم سمود کے واقعے کو بیان فرمایا ہے، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ قوم عاد کی تباہی اور ہلاکت کے بعد قوم سمود ان کے مکانات اور زمینوں کی وارث بنی، اور انہی مقامات پر اپنی عشرت کدے تیار کیے جو قوم عاد نے کیے تھے۔ وہ یہ کہ خداوند آخرت سے غافل ہو کر شرک اور بت پرستی میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت مستمرہ کے مطابق ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ صالح علیہ السلام نسب اور وطن کے اعتبار سے قوم سمود ہی کے ایک فرد تھے، کیونکہ یہ بھی سام ہی کے اولاد میں سے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمود کا بھائی فرمایا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی وہ وہی دعوت ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک کے سب انبیاء علیہ السلام دیتے چلے آئے ہیں۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے امت میں ایک رسول بھیجا کہ وہ لوگوں کو یہ ہدایت کرے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور بت پرستی سے بچو۔ عام انبیاء سابقین کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی قوم سے ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور خالق و مالک سمجھو، اس کے سوا کوئی معبود بنانے کے لائق نہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا اب تو ایک کھلا ہوا نشان بھی تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آ پہنچا ہے۔ اس نشانی سے مراد ایک عجیب و غریب اونٹنی ہے جس کا اجمالی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اس اونٹنی کا واقعہ یہ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی جوانی کے زمانے سے اپنی قوم کو دعوت و توحید دینا شروع کی اور برابر اس میں لگے رہے، یہاں تک کہ بڑھاپے کے آثار شروع ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے بار بار اصرار سے تنگ ہو کر ان کی قوم نے یہ قرار دیا کہ ان سے کوئی مطالبہ کرو جس کو یہ پورا نہ کر سکیں، اور ہم ان کی مخالفت میں سرخرو ہو جائیں اور کامیاب ہو جائیں۔ مطالبہ یہ کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہماری فلاں پہاڑی جس کا نام طبا تھا اس کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکال دیجئے جو 10 مہینے کی حاملہ ہو اور قوت و تندرست ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اول ان سے یہ عہد لیا کہ اگر میں یہ تمہارا مطالبہ پورا کر دوں تو تم سب مجھ پر اور میری دعوت پر ایمان لے آؤ گے۔ جب سب نے معاہدہ کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آپ کے لیے تو کوئی دشوار نہیں ہے، ان کا مطالبہ پورا فرما دیں۔ دعا کرتے ہی پہاڑی کے اندر جنبش ہوئی اور اس کی ایک بڑی چٹان پھٹ کر اس میں سے ایک اونٹنی اسی طرح سے نکل آئی جیسا مطالبہ کیا گیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ کھلا ہوا حیرت انگیز معجزہ دیکھ کر ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، اور باقی تمام قوم نے بھی ارادہ کر لیا کہ ایمان لے آئیں، مگر چند سردار جو بتوں کی پجاری اور بت پرستی کے امام تھے انہوں نے ان کو بہکا کر اسلام قبول کرنے سے روک دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم نے عہد شکنی کی اور خطرہ کہ ان پر کوئی عذاب آ جائے تو پیغمبرانہ شفقت کی بنا پر ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ اس اونٹنی کی حفاظت کرو، اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تو شاید تم عذاب سے محفوظ رہو، ورنہ فوراً تم پر عذاب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرا کرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تم کو دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اس اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی اس لیے کہا گیا کہ اللہ کی قدرت کاملہ کی دلیل اور صالح علیہ السلام کے معجزے کے طور پر حیرت انگیز طریقے سے پیدا ہوئی۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ فرمایا گیا
کہ ان کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی تھی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اس اونٹنی کے کھانے پینے میں تمہاری ملک اور تمہارے گھر سے نہیں جاتا، زمین اللہ کی ہے، اس کی پیداوار کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اس کی اونٹنی کو اس کی زمین میں آزاد چھوڑ دو کہ تمام چراگاہوں میں کھاتی رہیں۔ قوم سمود جس کنویں سے پانی پیتے پلاتے تھے، اسی سے یہ اونٹنی بھی پانی پیتی تھی۔ قوم سمود جس کنویں سے پانی پیتے پلاتے تھے، اسی سے یہ اونٹنی بھی پانی پیتی تھی، مگر یہ اونٹنی بڑی عجیب و غریب تھی کہ جب پانی پیتی تو پورے کنویں کا پانی ختم کر دیتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے رب کی اجازت سے یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی تو دوسروں کو پانی کے بجائے اونٹنی کا دودھ اتنی مقدار میں مل جاتا تھا کہ وہ اپنے سارے برتن اس سے بھر لیتے تھے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اس تقسیم کا ذکر فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان، صالح آپ اپنی قوم کو بتلا دیں کہ کنویں کا پانی ان کے اور اللہ کی اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، ایک دن اونٹنی کا اور دوسرے دن پوری قوم کو، اور اس تقسیم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی نگرانی مسلط ہوگی کہ کوئی اس کے خلاف نہ کر سکے۔